बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आज देखिए, फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी पर पीपल्स पार्टी के अलावा दीगर जमातें मुत्तफिक। तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी की एपीसी में शिरकत से इनकार। इक्तिसादी ताउन तंजीम के इस्लामाबाद में इजलास से मुतालिक तैयारियां मुकम्मल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ हमजा अली अब्बासी हाजिर हूँ। आज अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम की सालगिरह है जी। आज के दिन वो पैदा हुए। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियंस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बींग्स। पूरी दुनिया आज उनको खराज तहसीन पेश कर रही है जी, और पाकिस्तानी कौम भी आज उनको याद कर रही है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू गुजारिश ये है कि आज उनको खराज तहसीन पेश करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप डोनेट कीजिए ईदी फाउंडेशन को। बहुत आसान तरीके मौजूद हैं डोनेट करने के, तो प्लीज़ डोनेट करें ईदी फाउंडेशन को, क्योंकि ईदी साहब की वफ़ात के बाद एक बहुत ही पेनफुल फैक्ट जो उनके बेटे ने सामने लाया, जो अब ईदी फाउंडेशन को हेड करते हैं, कि डोनेशंस में कमी आई उनकी वफ़ात के बाद। ईदी फाउंडेशन की तरफ जो डोनेशंस होते हैं उनमें खातिर ख्वाह कमी आई। तो ईदी साहब के मिशन को हमने जो है सपोर्ट ज़्यादा करना है, उसको फेड अवे नहीं होने देना, और हमने ईदी फाउंडेशन को और ज़्यादा सपोर्ट करना है। तो प्लीज़ आज के दिन खराज तहसीन पेश कीजिए ईदी साहब को, और उनकी फाउंडेशन को डोनेट कीजिए एज मच एज़ यू कैन। तो इसके साथ हम बढ़ते हैं जी आज की न्यूज़ की जानिब कि क्या हुआ, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या हो रहा है। और आज फाइनली जो हम डिस्कस करते हैं पिछले काफ़ी दिनों से, कि मिलिट्री कोर्ट्स का मसला फाइनली जो है अपने अंजाम को पहुंचा है जी। पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास हुआ, उसकी मीटिंग हुई, जिसके अंदर एक्सटेंड किया गया है मिलिट्री कोर्ट्स को अगले 2 साल के लिए, उनको दोबारा फाल कर दिया गया है। इसके ऊपर हमने दावत दी है आज जी इमरान इस्माइल साहब को, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट देखने के बाद। पार्लिमानी जमातें तवील मुशावरत के बाद आखिरकार फौजी अदालतों की मुद्दत में 2 साला तोसी से मुतालिक मुत्तफिक हो गई हैं। ताहम पीपल्स पार्टी की जानिब से पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बॉयकॉट किया गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी भी कौमी अहमियत के मामले पर मुत्तफिक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 3 मार्च को सेनेट और 6 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। पीपल्स पार्टी ने फौजी अदालतों के मामले पर 4 मार्च को पहले ही एपीसी मुनक्किद करने का ऐलान किया हुआ है। अब देखना यह है कि हुकूमत पीपल्स पार्टी को फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी से मुतालिक मुत्तफिक करने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी। ये रिपोर्ट आपने देखी। पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट्री कमेटी में जाने से इनकार किया, तो तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी की एपीसी में आने से इनकार किया, लेकिन इसके बीच में कहीं जो है वो फौजी अदालतों के ऊपर डिसीजन ले लिया गया पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि अब पीपल्स पार्टी की जो एपीसी है वो उसका कोई जवाज़ नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी द डिसीजन हैज़ बीन मेड एंड वी हैव टू सपोर्ट द डिसीजन। कौमी कंसेंसस का एक डिमांड है कि हम उस डिसीजन को सपोर्ट करें। तो इमरान इस्माइल साहब भी मौजूद है हमारे साथ, और आबदा हुसैन साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान इस्माइल साहब, पीटीआई के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो रिजर्वेशन थी रिगार्डिंग जो फौजी अदालतें हैं, क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत ने दूर किए हैं या करने हैं, या फिर तहरीक इंसाफ इज़ नाउ सपोर्टिंग इट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड? इमरान इस्माइल साहब देखिए हमजा, बात यह है कि इसमें तहफ़्फ़ुज़ात और तहरीक इंसाफ के कल भी थे, आज भी हैं, क्योंकि कभी भी फ़ौजी अदालतें जो हैं वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ करती किसी जमहूरी रियासत का। यहाँ पे हमारा अपना जो इंसाफ का निज़ाम है, अदल का निज़ाम है, उसको हमें मजबूत करना है, पावरफुल देना है, उसके पीछे खड़ा होना है। और ये जो भी अगर लॉज कहीं आपके रोकते हैं फौरी इंसाफ मुहैया करने से, या समझ लें सख्त फैसलों से, तो
تو اس کو بھی ہم نے چینج کرنا ہے, اس کے اندر تبدیلی لانی ہے. یہی سوچ کے پہلے یہ دیا گیا تھا فوجی عدالتوں کو نظام کہ جی کیونکہ ہمارا نچلا جو انصاف کا نظام ہے وہ اتنا طاقتور نہیں ہے یا اتنا اس کو سسٹین نہیں کر پائے گا اس پریشر کو, اور اس کے بعد ہم نے یہ بات طے کی تھی کہ جی ہم یہ اب اس کے حساب سے اکارڈنگلی ہم اپنے کانسٹیٹیوشنل چینجز لائیں گے. لیکن اس کے اندر ندارت کچھ بھی نہیں ہوا. مجھے آج بھی یقین ہے کہ یہ ہم جو ایکسٹینشن دے رہے ہیں اس کے باوجود پھر کوئی ابھی ایشورنس کے باوجود کوئی نظام تبدیل نہیں ہوگا, کوئی لاز تبدیل نہیں ہوں گے. یہ اسی طرح صرف ٹائم بائنگ کرتی ہے حکومت, اور اس کی اونس ساری جو ہے حکومت وقت پر ہی ہوتی ہے. جی عمران اسماعیل صاحب, یہی پوائنٹ میں آپ کا آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ 2 سال پہلے ملٹری کورٹس بنائی گئی تھی کیونکہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر وہ نہیں ہے طاقت کہ بس سپیڈی طور پہ جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچا سکے دہشت گردوں کو. تو کیا اب 2 سال میں تو کچھ نہیں ہوا, اور اس پہ ہم متعدد دفعہ پروگرام کر چکے ہیں کہ 2 سال میں کوئی اصلاحات ہوئی نہیں ہوئی. لیٹس آل بی ویری کلیئر آن دیٹ. تو اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگلے 2 سال میں یہ حکومت کتنی کو سنجیدہ ہوگی کہ کوئی تھوڑا بہتا کوئی اصلاحات, کوئی ریفارمز لے آئے ہماری جوڈیشل سسٹم کے اندر, یا پھر 2 سال بعد پھر ہم ملٹری کورٹس کو کہیں گے کہ ان کو دوبارہ ایکسٹینڈ کیا جائے؟ عمران اسماعیل صاحب, پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ٹیررزم کا لنک ہوتا ہے بلیک منی سے. یعنی کوئی آپ چیک تو نہیں کاٹ کے ٹیررسٹ کو دیتے نا کہ جی یہ میرا کراس چیک آپ لے لیں تو آپ بینک سے پیسے لے لیجیے گا. تو آپ کو کیش پیسہ یا بلیک منی کی ضرورت پڑتی ہے. کیش پیسہ تو بلیک ہوتا ہے. جو بلیک منی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ آتی ہے کرپشن سے, اور حکومت خود کرپشن میں انوالوڈ ہے. تو وہ اپنا جو بلیک منی ہے کہیں تو پارک کرتی ہے نا, کہیں تو جاتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت فنڈ کرتی ہے اس کو, لیکن وہی بلیک منی گھوم کے جاتا ہے. اب جب اس کو ٹریس کرنے نکلتے ہیں, پکڑنے نکلتے ہیں, یا کوئی قانون ایسا بناتے ہیں کہ جی کرپشن کو کرب کیا جائے, تو ظاہر ہے کہ اس کی سپلائی لائن کو انپلگ آپ کو کرنا ہے نا. جو پیسہ آ رہا ہے اس کو تو انپلگ کریں گے آپ. اس پیسے کو جب ٹریک کرنے جاتے ہیں تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے تانے بانے حکومت سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں, جو سندھ میں بھی ہوا. ہم نے دیکھا تھا نا سندھ کے اندر جب آپریشن کیا رینجرز نے, تو وہ آہستہ آہستہ کر کے وہ پھر بلیک منی کے پیچھے جانا شروع ہو گیا, جو ظاہر حکومت وقت کو ناگوار گزرا, حکومت سندھ کو بھی ناگوار گزرا وہ. اور ان کو بھی ڈر اور خوف یہی ہے کہ جب یہ اس کو قانون بنانے جائیں گے یا یہ اس کو کرب کرنے جائیں گے تو پیچھے پھر ان کے لوگ پکڑے جائیں گے. اب آپ دیکھیے گا یہ جو رینجرز کا آپریشن پنجاب میں شروع ہے, اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں آپ خود دیکھیں گے. تو یہ مجھے ان سے کوئی قطعی امید نہیں ہے کہ یہ کوئی اس طرح کے قانون میں چینجز لائیں گے جس کے بعد ہمیں شاید آگے فوجی عدالتوں کی ضرورت نہ پڑے. یہ قانون بھی انشاءاللہ آپ کی دعا سے پاکستان تحریک انصاف ہی چینج کرے گی اگلے الیکشن کے بعد. یعنی کہ عمران اسماعیل صاحب, آپ کو امید نظر نہیں آتی کہ اگلے 2 سال میں بھی کوئی ایسی ریفارمز آئیں گی؟ آپ کو نہیں امید نظر آتی؟ جی عابدہ حسین صاحبہ, پیپلز پارٹی نے APC بلائی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کا ایک اپنا لائے عمل تھا کہ ہم اس طرح متفق ہوں گے, اس طرح کنسنسس بنائیں گے, لیکن اب وہ ڈیسیجن لیا جا چکا ہے. تو کیا پیپلز پارٹی کے ریزرویشنز کو ایڈریس کیا گیا ہے, نہیں کیا گیا؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی بہتر تو ہوتا کہ اگر مشاورت سے یہ ساری بات طے ہو جاتی. بہرحال فوجی عدالتوں کی افادیت کو کیونکہ دہشت گردوں انتہا پسندوں کو دھرنے کے حوالے سے سابقہ حالات میں مؤثر ثابت ہوئی ہے, تو غالباً حکومت نے یہی سوچا ہوگا کہ فوجی عدالتوں کی توسیع جو ہے وہ انتہا پسندوں کو دھرنے میں مددگار ثابت ہوگی. صاف ظاہر ہے کہ جمہوری تقاضا یہ تھا کہ وہ تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیتے اور ایک متفقہ فیصلہ آتا. بہرحال انہوں نے ایسا نہیں کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ اپنا رد عمل کا اظہار کیا ہے. جی اسی کو میں عابدہ صاحبہ آگے لے کے جانا چاہوں گا کہ 4 مارچ کو پیپلز پارٹی نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی کہ ہم سب بیٹھ کے اس بات پہ متفق ہوں گے کہ فوجی عدالتوں کا کیا کرنا ہے. اس کے اندر تمام پارٹیز نے اظہار کیا آنے کا, اور آپ MKM سے بھی آپ نے رابطے کیا, MKM پاکستان سے, انہوں نے بھی آنے کے اوپر آمادگی ظاہر کی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ اب APC کی جو جواز ہے وہ کھو بیٹھی ہے. APC جو پیپلز پارٹی نے کال کیا, کیونکہ 4 مارچ کو اپنی APC بلانی تھی اور 6 مارچ کو قومی اسمبلی میں
फौजी अदालतों से मुतल्लिक तरमीमी बिल लाने पर इत्तफाक कर लिया गया है। तो इमरान इस्माइल साहब, अब 6 मार्च को तो आ जाएगा बिल और वो जाएगा, तो अब फिर क्या अहमियत रह गई है ये जो APC है, और इसके अंदर क्या अभी भी बाकी पार्टीज मुत्तफिक होंगी या अभी भी उनकी रिजर्वेशंस होंगी? ये APC के मुतल्लिक क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को अब ज़रूरत नहीं है APC की, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी नहीं भी मानती, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो नहीं मानेंगे, वो ऐसे जिद कर रहे हैं अपना, जिसको नहीं कहते भाव बढ़ाने वाली बात, वो ज़्यादा है इसके अंदर। मुझे कोई उनको इबाम नहीं है इसके अंदर वो फौजी अदालतों का, वो उसको ज़रूर ओके करेंगे और आई थिंक सेंस विल प्रिवेल, क्योंकि इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि हमारी जो इंसाफ का निज़ाम है जो नीचे है, वो फौजी अदालतें वो इस काबिल नहीं है, या उनके पास इतने वसाइल नहीं है, या वो इतना प्रेशर नहीं ले पाती हैं कि वो इसको अंजाम तक पहुंचा सकें, क्योंकि ऑपरेशन में एक दहशतगर्द को सज़ा देना और सज़ा के बाद उस पर अमल कराना, एग्जीक्यूशन तक जाना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कि ज़ाहिर है कि हर आदमी की फैमिलीज़ हैं, वो डरते भी हैं, पीछे मामलात भी होते हैं, थ्रेट लेवल्स हाई होते हैं, सिक्योरिटी इतनी प्रोवाइड नहीं की जाती जजेस को, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त फौजी अदालतों के काम के अलावा कोई चारा नहीं था। हमने बड़े भारी दिल के साथ इसको किया है और पीपल्स पार्टी विल डू इट ऑल्सो। APC का उनकी कोई जवाब मौजूद नहीं है। जी इमरान इस्माइल साहब, मैं यही सवाल, यही पॉइंट आबदा हुसैन साहब आपके पास लेके आना चाहूँगा कि अब डिसीजन ले लिया गया है, अब 6 मार्च को वो बिल पास हो जाएगा, उस पर द डिसीजन हैज़ बिन टेकन। तो अब APC जो 4 मार्च को होने जा रही है उसका क्या अब फ़ायदा क्या है, अफादियत क्या है, आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं उससे? आबदा हुसैन साहिबा। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी APC उसी सूरत में कन्वीन कर सकेगी अगर तमाम दूसरी जमातें उसमें शमूलियत के लिए तैयार हो जाएं। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है और सूबा पंजाब में नून लीग के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, तो वो अगर नहीं शामिल होते इस APC में तो हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी APC को मुखर कर दे। जी शुक्रिया आबदा हुसैन साहिबा, इमरान इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया। डिसीजन ले लिया गया है जी, अदालतों को तौसीह दी जाएगी अगले 2 साल के लिए। तो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि अब कौन मानता है कौन नहीं मानता, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि ये जो अगले 2 साल है, क्या इसमें हुकूमत को, सूबाई हुकूमतों को, फेडरल हुकूमतों को क्या ये तौफीक होगी कि वो जुडिशल रिफॉर्म्स करें, ताकि फिर 2 साल बाद हम ये ना कह रहे हों कि हमें दोबारा मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत है। ये अब उम्मीद की जा सकती है, दुआ की जा सकती है और इस पर प्रेशर कायम किया जा सकता है कि खुदारा जुडिशल रिफॉर्म्स कर लीजिए। इसके साथ जी एक अच्छी खबर, कभी कभी अच्छी खबरें सुनने को मिलती हैं जी, तो वी शुड चेरिश इफ वी गेट ए गुड न्यूज़। एंड द गुड न्यूज़ है कि भारत जो बड़े बड़े दावे करता था कि पाकिस्तान को तनहा कर दिया गया है, और इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं कि PSL फाइनल भी कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी ही मुनज़्ज़म साजिश है अंदरूनी और बैरूनी जो पाकिस्तान को कॉन्स्टेंटली तनहा करने की कोशिश कर रही है। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इक़्तिसादी ताउन तंजीम जिसको ECO कहा जाता है, उसका 13वां सरबराही इजलास जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो है वो हो रहा है। दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ जी, जिसके अंदर बहुत से ममालिक तो शिरकत कर रहे हैं, लेकिन ईरान के सदर और तैयब अर्दगान साहब, तुर्की के सदर, वो भी इस्लामाबाद में लैंड कर चुके हैं जी। ये इजलास यहाँ पे हो रहा है और इंशाल्लाह ये बहुत ही सक्सेसफुल होगा। और इस पे बात करने के लिए जी गुड न्यूज़ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिद हसन साहब। डॉक्टर शाहिद हसन साहब सरबराहान आ चुके हैं इस्लामाबाद में, बड़े अहम मुल्कों के सरबराहान आ चुके हैं, यहाँ पे इजलास होने जा रहा है। तो ये बताइएगा कि एक तो भारत की कॉन्स्टेंटली वो साजिश है कि चाइना से कंप्लेन करना है, दिस इज नॉट अ कंस्पिरेसी थ्योरी, ये एक फैक्ट है। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के तहत भारत जो है वो CPEC को भी अपोज करता है और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम होना इन इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अपोज करता है। तो CPEC के तनाजुर में ECO इस्लामाबाद में होना, रशिया, ईरान, टर्की, इनका शामिल होना, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये बात बहुत खुशाइंद है कि 22 साल के बाद ECO का जो समिट है वो पाकिस्तान में मुनक़िद हो रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कभी कोई मौका उस ज़ाय नहीं देता, और अब की उसकी कोशिश ये थी
کہ اس میں لوگ کنٹریز جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں اور بہانہ یہ ہوگا کہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے. تو الحمدللہ 10 میں سے پاکستان سمیت 7 ملک اور ہیں جن کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ یہاں تشریف لا رہے ہیں اور وہ تمام اس قسم کی جو باتیں بھارت کر رہی تھیں وہ اس کے منہ پہ پڑ گئیں. ترکی اور ایران یہ 2 وہ ملک ہیں جو اوریجنلی RCD میں تھے جو اب اس کا حصہ بن گئے ہیں. تو یہ تو 3 ممالک ہو گئے, ایک افغانستان ہے اور باقی جو ملک ہیں وہ سینٹرل ایشین ریپبلک سے تعلق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ان تمام ممالک کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ اس تناظر میں کہ پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے چین جو بڑے پیمانے پر یہاں سرمایہ کاری کر رہا ہے $50 ارب سے زیادہ, اس سے انفراسٹرکچر بہتر ہوگی اور اس خطے کے 3 ارب لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے بشرطے کہ یہ ممالک جو ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں. مثلا سی پیک سے فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کی جو بنیادی شرائط ہیں جو پاکستان کو فائدہ اٹھانا ہے, یہ شرائط میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حکومت کو یہ بات واضح طور پر ہم بتائیں گے کہ کسی ایک ملک کی سرمایہ کاری سے دوسرے ملک کی قسمت نہیں بدلتی, لیکن جو سی پیک کے تھرو چین یہاں سرمایہ کاری کر رہا ہے اس سے توانائی کے شعبے میں جو پاکستان میں بہتری آئے گی اور جو انفراسٹرکچر بہتر ہوگا اور چین یہاں صنعتیں لگائے گا, اس سے پاکستان کی حکومت اور عوام اور سرمایہ کاروں کو صنعت کاروں کو ایک موقع مل رہا ہے, وہ اپرچونٹی مل رہی ہے. اگر وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو وہ ہمارے لیے گیم چینجر ہوگا اور قسمت بدلے گی اور اسی سے ECO کے جو ممالک ہیں ان کو براہ راست بھی فائدہ ہوگا معیشت میں, تجارت میں, ٹورزم میں اور جو ہے سرمایہ کاری میں. لیکن اب ہم فائدہ اس وقت اٹھائیں گے اور گیم چینجر اس وقت ہوگا جب پاکستان نمبر 1 فوری طور پر ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائے, وفاق بھی اور صوبے ہی. اگر یہ کنڈیشن ہم پوری نہیں کرتے تو یہ جو خواب ہے گیم چینجر کا یہ پورا نہیں ہوگا. یعنی پوٹینشیلٹی ہے, باقی ایفرٹ ہمیں کرنی ہے نمبر 1. دوسرا یہ تھا کہ ہمیں اکنامی کو ڈاکومنٹ کرنا ہے, یہ بنیادی ضرورت ہے. تعلیم اور صحت اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو کرنا ہے اور انڈیپینڈنٹ فارن پالیسیز بنانی ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شاہد حسن صاحب, آپ نے اپنا اوپینین دیا. اینڈ رائٹلی سیڈ, پاکستان بالکل تنہا نہیں ہے جی دنیا کے اندر, اور یہ سی پیک صرف پاکستان اور چائنا کو کنیکٹ نہیں کرے گا, یہ بلکہ ایران کو, ٹرکی کو, پورے ایسٹرن ہاف کو ویسٹرن ہاف سے, سینٹرل ایشین سٹیٹس کو کنیکٹ کرے گا ود دا ایسٹ. سو تمام ملکوں کو ہمارے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ آئیں ان کے سربراہان یہاں پہ اور ان کو ہم اس پروجیکٹ کا حصہ بنائیں. رائٹلی سیڈ شاہد صاحب کہ ایک ملک کی انویسٹمنٹ سے نہیں ہم چینج ہوں گے, اٹ ہیز ٹو بی ملٹی پارٹنرشپ بیسڈ اسٹریٹجی. بریک پہ جائیں گے جی, بریک سے واپس آ کے ڈسکس کریں گے کہ ہم بالکل سارے PSL فائنل کو سپورٹ کرتے ہیں لاہور کے اندر, لیکن کیا PSL فائنل لاہور میں اس طرح سے کرانا جس طرح ہو رہا ہے, کیا ہمارے ان آبجیکٹیوز کو اچیو کر پائے گا کہ انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں بحال کی جائے, انٹرنیشنل امیج بہتر کیا جائے, کیا PTI کی PPP کی ریزرویشن جائز ہیں, نہیں ہے. ویل ڈسکس دیٹ آفٹر دا بریک. ہیڈ کوارٹرز ڈیبیٹ میں آج کا موضوع ہے, کیا پاکستان سپر لیگ کا انعقاد بھی سیاستدانوں کو متحد نہیں کر سکا؟ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو, بول نیوز ہیڈ کوارٹرز. ہیڈ کوارٹرز ڈیبیٹ شروع ہونے جا رہی ہے, پاکستان کی سب سے بڑی ڈیبیٹ بول نیوز ہیڈ کوارٹرز پر. کیا پاکستان سپر لیگ کا انعقاد بھی سیاستدانوں کو متحد نہیں کر سکا؟ پیپلز پارٹی کے موقف کا دفاع کریں گے اور اپنے دلائل پیش کریں گے سینیٹر سعید غنی, شہلا رضا. مسلم لیگ نون کے موقف کا دفاع کریں گے اور اپنے دلائل پیش کریں گے ظفر علی شاہ, عالیہ شاہ. تحریک انصاف کے موقف کا دفاع کریں گے اور اپنے دلائل پیش کریں گے مراد سعید, علی محمد خان. جی ویلکم ٹو دا ڈیبیٹ سیکشن. جی ڈیبیٹ آج بہت ہی ایک اہم موضوع کے بارے میں, اور موضوع یہ ہے کہ PSL کا فائنل کے بارے میں بڑی ہی ڈیلیز ہوئے, باتیں ہوئیں, کیا سرائیاں ہوئیں, لیکن فائنلی معاملہ سیٹل پایا کہ وہ فائنل لاہور کے اندر ہوگا. لیکن کنسیڈرنگ دا آبجیکٹیوز کہ فائنل لاہور میں کرانے کا مقصد کیا ہے PSL کا, اس کا مقصد, بڑا مقصد یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹرز کو پاکستان لایا جائے, انٹرنیشنل ٹیموں کو کانفیڈنس بحال کیا جائے کہ وہ پاکستان میں آ کے کھیلیں, ان کو وہ سینس آف سیکیورٹی دی جائے. تو اس لیے یہ ایک فیصلہ بہت ہی اہمیت کا حامل تھا.
لیکن پاکستان کی دو بڑی جو جماعتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے سربراہوں نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے کہ کیا ایک سیلڈ لاہور میں، ایک بیریکیٹڈ لاہور میں، ایک اس لاہور کے اندر جہاں پر سیکیورٹی ہائی الرٹ ہوگی، وہاں پہ ان حالات میں فائنل کرانے سے کیا کانفیڈنس بڑھے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کا، یا پھر اور کم ہوگا؟ کیا آپ پورے شہر کو جیم پیک کر کے وہاں پہ فائنل کرا رہے ہیں تو کیا ہم آبجیکٹیو وہ اچیو کر پائیں گے؟ اس بارے میں خان صاحب کا بھی بیان تھا کہ بے شک پوری پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ پاکستان میں کرکٹ آئے اور فائنل ہو، لیکن عمران خان صاحب نے بھی یہی ریزرویشنز کا اظہار کیا کہ ان حالات میں اس طریقے سے کرانے سے کیا آبجیکٹیو حل ہوگا، اور خدا نہ خواستہ اللہ رحم کرے کوئی اگر غلط انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو دین یو ہیو ٹو سے بائی بائی ٹو انٹرنیشنل کرکٹ فار اے ویری لانگ ٹائم. اور یہی موقف جو زرداری صاحب کا بھی تھا. اس پہ رپورٹ دیکھ کے واپس آئیں گے اور جانیں گے کہ کیا ہمیں وہ آبجیکٹیوز اچیو ہوں گے جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں فائنل لاہور میں کروانے سے. پنجاب حکومت کی جانب سے پی ایس ایل کے فائنل کے لاہور میں انعقاد سے متعلق بالآخر فیصلہ کر لیا گیا. طویل انتظار کے بعد پی ایس ایل کے فائنل سے متعلق فیصلہ آنے کے بعد کرکٹ کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. کرکٹ کا کھیل جہاں قوم کو متحد کرتا ہے، وہیں فائنل لاہور میں کروانے سے متعلق فیصلہ آنے کے بعد سیاسی جماعتوں کی جانب سے آنے والے رد عمل نے قوم کو حیران کر دیا ہے. پارلیمنٹ میں حکومتی اور اپوزیشن جماعتیں مختلف ملکی معاملات پر اختلاف رکھتی ہیں، تاہم کرکٹ جیسے معاملے پر بھی متفق نہ ہونا ایک سوالیہ نشان ہے. لاہور میں فائنل کے انعقاد سے متعلق فیصلے کو کچھ سیاسی جماعتوں نے خوش آئند اور کچھ نے اسے سیکیورٹی رسک قرار دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان سپر لیگ بھی سیاستدانوں کو متحد کرنے میں ناکام رہا؟ جی رپورٹ آپ نے دیکھی. مراد سعید صاحب کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ بھائی، اس سے پہلے بھی آپ نے اس کے حوالے سے پروگرام کیا تھا کہ کیا فائنل کا انعقاد لاہور کے اندر ہوگا یا ہونا چاہیے یا ہم کر سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی ہماری بڑی لمبی بحث ہوئی تھی. آبجیکٹیو کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ ہمارا آبجیکٹیو کیا تھا. انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی. ابھی جو رپورٹ سامنے آ رہے اس میں آپ کے 3 انٹرنیشنل جو کومنٹیٹرز تھے انہوں نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا، وہ نہیں آ رہے. پھر جو اسلام آباد یونائٹڈ کے پلیئر تھے انٹرنیشنل، آسٹریلیا کی 3 پلیئرز کا میں ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا. تو دیکھیں حمزہ، ہمارا آبجیکٹو یہ تھا کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہو، پرامن طریقے سے ہم یہاں پہ کرکٹ کھیلیں. اور آپ اگر خواہش کا پوچھ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، آپ پی ایس ایل کے فائنل کی بات کر رہے ہیں حمزہ. ہر پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ کا فائنل بھی پاکستان کے لاہور کی میدان آباد ہو، کراچی کے میدان آباد ہو، پشاور میں بھی قیوم اسٹیڈیم آباد ہو جائے. یہ تو ہماری خواہشات ہیں، لیکن اس طرح 7,000 اہلکار جو ہے آپ نے تعینات کر دیے. اگر آپ نے کرفیو کا ماحول ہی بنانا ہے اور اس میں ہی آپ نے اس کا انعقاد کرنا ہے تو دنیا کو آپ کیا پیغام دے رہے ہو؟ ایک تو کیا اس سے دہشت گردی کے ناسور کو آپ ختم کر رہے ہو. ہم نے تو پاکستان میں جب امن ہوگا تو کرکٹ کی واپسی بھی ہوگی، انٹرنیشنل کرکٹ بھی ہوگی. پھر نجم سیٹھی جس طرح کے آفر دے رہے ہیں انٹرنیشنل پلیئرز کو کہ ہم زیادہ جو آئے گا وہ آئے گا، اس کو آپ زیادہ آفر دے کے مطلب پاکستان نہیں بلا سکتے. ہم نے تو پاکستان کے اندر ایسا ماحول بنانا ہے کہ دنیائی کرکٹ یہاں پہ آنے کو ترسے، یہاں پہ خود آنے کے لیے بےتاب ہو. وہ تو اللہ کرے کہ پاکستان میں امن ہو، اللہ کرے کہ پاکستان میں جو ہمارا نیشنل ایکسٹمپٹان تھا، جو دہشت گردی کے ناسور کو ہم نے ختم کرتا تھا، جو رد الفساد ہے، یہ کامیاب ہو جائے. پاکستان میں جب دہشت گردی نہیں ہوگی تو ہمیں کسی کی منت نہیں کرنی پڑے گی. رہی بات جو یہ بحث چل رہی ہے، میرے خیال سے بالکل ہم سب متحد ہیں، سارے پاکستانی ہیں. ہم چاہتے ہیں کرکٹ پہ ہمارے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کی میدان آباد ہو. ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان میں نہ صرف فائنل کہ پورے کے پورے ٹورنامنٹ پاکستان کے اندر ہو، ہمیں دبئی شارجہ جانے کی نوبت نہ آئے. لیکن بات یہ کہ آبجیکٹوز کیا آپ اس سے اچیو کر رہے ہو؟ ایسی لاہور کے اندر لوگوں کے لیے اذیت پیدا کر کے کہ ابھی سے آرمی کو اپنی سیکیورٹی دی. میں نے کل ایک بات کی تھی کہ آپ کورٹس بھی ملٹری کو دے رہے ہو، انٹرنل سیکیورٹی بھی ملٹری کو دے رہے ہو، سرحدیں بھی ملٹری کے پاس، اور اب آپ کے اسٹیڈیم جو ہے اس کی سیکیورٹی بھی. پوائنٹ ٹیکن. میں آج ذرا شفل کرنا چاہ رہا ہوں. علی محمد صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے ظفر علی شاہ صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. میں چاہتا ہوں سر آپ اپنا موقف دیں کہ کیا وہ آبجیکٹیو اچیو ہوگا جو ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح فائنل کرا کے وداؤٹ مینی انٹرنیشنل پلیئرز، وداؤٹ انٹرنیشنل امپائرز؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچیو ہوگا آبجیکٹیو؟ ظفر علی شاہ صاحب.
حمزہ صاحب میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک آبجیکٹو جو کہ بڑے ہمارے بہت بڑے آبجیکٹو ہیں وہ اس طرح کرکٹ سے یا ہاکی سے یا گلی ڈنڈا سے یہ وہ اچیو ہو جائیں گے. میری سمجھ سے باہر ہے. میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ اور ابھی آپ کا ٹاپک یہی ہے کہ بھئی یہ پاکستان کے سیاستدانوں کو اکٹھا کر سکا ہے یہ جو لاہور والے میچ ہیں یا نہیں کر رہا. اس پہ بھی اتفاق نہیں ہے. کوئی سیاست ایک سیریس کھیل ہے. سیاست ایک پاکستان کے عوام کی سلامتی ہے, ان کی بیٹرمنٹ اور ان کے پتہ نہیں کون سے مسائل کا حل جو ہے. مختلف سیاسی جماعتیں جن کے مختلف لیڈر ہیں, مختلف ایجنڈا ہے, مختلف پروگرام ہیں, تو اس کے بارے میں یہ کہنا جناب کہ یہ اس کرکٹ پہ اکٹھے ہو گئے یا نہیں ہوئے, ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, یہ میری کم از کم سمجھ سے باہر ہے. لیکن یہ ان حالات میں جب کہ ہماری اور پچھا اور یہ کوئی آج 7 دن کی بات بھی نہیں ہے, پچھلے 15 16 17 سال ہو گئے ہیں اور ہم بے شمار اپنے شہری شہید کروا چکے ہیں اور ٹیررزم کا شکار ہے پورا ملک. اور ابھی لاہور میں 2 ہفتے بھی نہیں گزرے 3-4 جگہ پر بالکل خون کی ندیاں بہہ گئی ہیں ٹیررسٹ کا جو عمل تھا. اور آج جو ہے وہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ جناب یہاں پر کرکٹ ہوگی اور ہمارے آبجیکٹو جو ہے وہ اچیو ہو جائیں گے. میں نہیں سمجھتا حمزہ صاحب کہ کرکٹ کے کھیلوں سے یا اگر اور پھر وہ کرکٹ بھی وہ سچی بات جو ہے میں تو وہ کرکٹ جو اس قدر بدنام ہو چکی ہے اور ہمارے پلیئر اس قدر بدنام ہو چکے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہر گیم میں ہر اس کھیل میں یہ الزام لگا ہوتا ہے جناب کہ یہ جوا کھیل رہے ہیں. مطلب سر بجا فرمایا آپ نے. تو چھوٹا سا پوائنٹ بیفور میں علی محمد خان صاحب کے پاس جاؤں کہ پھر تو یہ فائنل جو ہم لاہور میں کرا رہے ہیں یہ نہ ہی کراتے اتنے سیکیورٹی ہیزرڈز کی وجہ سے, اتنے سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے. تو پھر آپ متفق ہیں اس بات پہ کہ فیصلہ غلط ہے لاہور میں پی ایس ایل فائنل کرانے کا؟ ظفر علی شاہ صاحب. میں نہیں سمجھ سکا آپ کا سوال. کہ آپ نے کہا کہ پی ایس ایل فائنل جو لاہور کے اندر ہو رہا ہے اس پہ خون کی ندیاں بہہ گئیں, ٹیررزم ہوا, ملکی حالات ایسے نہیں ہے, تو پھر تو سر یہ فیصلہ غلط ہے. پھر تو یہ فائنل دبئی میں ہی کرانا چاہیے تھا پی ایس ایل کا لاہور میں. فائنل کہیں بھی ہوتا, مطلب ہے کہ کم از کم ان حالات میں جب کہ ہمارے کون سا گھر ہے جس میں صف ماتم نہیں ہے اور پھر آئندہ بھی جو ہے سیکورٹی رسک ہے. پوائنٹ ٹیکن. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں سر. علی محمد خان صاحب کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر دہشت گردوں کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں حالات ایسے کریٹ کر دیے جائیں کہ فائنل یہاں پہ ممکن نہ ہو, تو شاید دہشت گرد اس کام میں کامیاب ہو چکے ہیں, کیونکہ ایک ایونٹ کو کوسچن مارک بنا دیا گیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایز اے سپورٹ ہی لیا جائے. شروع سے ہی میں اس بات پہ بڑا کلیئر تھا. شروع میں جب میں نے اس پہ بات کی, بہت سے ساتھیوں نے ذرا میرے پہ کرٹیسزم بھی کی. جب میں نے یہ کہا پی ایس ایل جب لانچ ہوا تو میں نے کہا دیکھیں پی ایس ایل آپ سٹارٹ ہی پاکستان میں کریں, پاکستان سپر لیگ پاکستان میں ہونا چاہیے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فورن پلیئرز آئیں. جب عمران خان ادھر سے نکلے تھے, جب جاوید میاں نکلے تھے, وسیم اکرم نکلے تھے, اس سے پہلے حنیف محمد, ماجد خان, مشتاق محمد, کون سا انٹرنیشنل پلیئر پاکستان میں آ کے کھیلتا تھا؟ دیکھیں آپ کو اپنی جو یہاں کی لوکل ٹیمز ہیں ان کو مضبوط کرنا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے ہم دیکھتے تھے پہلے خان صاحب عمران خان اور اس کے بعد میں دیکھتا تھا وسیم اکرم پی آئی اے سے کھیلتے تھے, دی گریٹ جاوید میاں داد جو ہیں وہ حبیب بینک سے کھیلتے تھے, سلیم ملک بھائی حبیب بینک سے کھیلتے تھے, اعجاز احمد, اور اس طرف جو ہے اپنا وقار یونس جو ہے بورے والا ایکسپریس یو بی ایل سے. کیا وہ نظارہ ہوتا تھا حمزہ عباسی, یعنی کہ ویور آپ کو یاد ہوگا, آپ بھی ویئر آف سیم ایج گروپ, کہ یہ جو موسم بہار ہوتا تھا اور سر اس میں آپ کی یہ ٹیمیں, آپ کو یاد ہوگا وقار یونس تو پیدائش ہی جو ہے وہ اس ٹورنامنٹ کی تھی جو سپر لیگ ہوا تھا, جو میچ ہوا تھا پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں, جو آدھا عمران خان نے گھر میں بیٹھ کے دیکھا اپنا ادھر لاہور میں زمان پارک کو, آدھا پھر وہ قذافی اسٹیڈیم جا کے دیکھا اور ادھر سے وقار کو پک کیا اور وقار نے پھر جو نام کمایا. دیکھیں یہ جو ایک سوچ تھی نا کہ پی ایس ایل باہر کرانا, دیکھیں پاکستان میں اگر آپ آفر کرتے اور آفر کرے, کوئی باہر سے آتا ہے ویل اینڈ گڈ, نہیں آتا نہ ہے, لیکن اب وہ باتیں تھوڑا اس وقت لگ رہا ہے تھوڑا آؤٹ آف پلیس ہیں, کیونکہ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا. اب صورتحال یہ ہے, عمران خان صاحب نے خدشے کا اظہار کیا ہے. دیکھیں پاکستان میں کرکٹ کا اگر کوئی سب سے زیادہ چاہے گا
کہ یہاں پہ کرکٹ ہو وہ ہیں عمران خان, کیونکہ وہ آپ کو ورلڈ کپ جتا چکے ہیں, ہندوستان کو ہروا چکے ہیں, انگلینڈ میں پہلی دفعہ انگلینڈ کو عمران خان نے ہروایا, اور ویسٹ انڈیز میں برابر کر کے, آپ کو وہ سیریز یاد ہوگی سن 88 والی. اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے یہاں پہ میچ کرانا ہی کرانا ہے, لیکن جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے وہ تھوڑی کرفیو والی ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کوئی نیچرل ماحول ہوگا یا نہیں, لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کو سیاست سے دور رکھا جائے, اور یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ اگر ایک کرکٹ میچ جو ہے, اگر اللہ کرے کامیابی سے ہو, لیکن بڑی جنگ جو ہے وہ کرکٹ وغیرہ سے نہیں جیتی جائے گی, وہ ہوگی نیشنل ایکشن پلان پہ. بالکل نیشنل ایکشن پلان سے جیتی جائے گی. بحث جو ہے وہ آج یہی ہے. جیسے سعید غنی صاحب کی طرف میں آؤں گا, آپ نے غالباً کل یہ فرمایا تھا جب ہم پی ایس ایل کی بات کر رہے تھے کہ میچ کروانا ایشو نہیں ہے, میچ آپ کراچی میں بھی کرا سکتے ہیں. اور ابھی میری مراد سعید صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا میچ اگر حکومت کروانے پہ آئے تو ایک میچ آپ وزیرستان میں بھی کرا سکتے ہیں سیفلی, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. بٹ سعید غنی صاحب, کیا آپ اپنی پارٹی کے موقف سے اتفاق کریں گے کہ اس طرح میچ کرانے سے انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی میں کوئی پروگرس نہیں ہوگی؟ جی سعید غنی صاحب. دیکھیں, جو آج زرداری صاحب نے کہا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس طرح میچ کرانے سے ایک سیکیورٹی رسک تو ڈیفینیٹلی پیدا ہوتا ہے. ہم سب اس بات کے حق میں ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ ہونی چاہیے. ہماری خواہش ہے کہ پی ایس ایل پورے کا پورا یہاں ہونا چاہیے تھا, لیکن بہرحال ہمارے حالات اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے. اب ایشو اس میں صرف یہ دیکھیں, جو آج آپ کا سوال ہے کہ کیا پاکستان سپر لیگ بھی سیاستدانوں کو اکٹھا نہیں کر سکی ہے, تو اس میں آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. میں ظفر علی شاہ صاحب کی بات سے کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ جو قومی مسائل ہوتے ہیں اس پر عام طور پر سیاستدان بہت زیادہ اختلافات کے باوجود بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. کرکٹ ہمارا ایک مشترکہ جنون ضرور ہے سب کا, لیکن سیاسی اختلافات کرکٹ کی وجہ سے شاید ختم ہونا ذرا مشکل ہوتے ہیں. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی مختصر مدت کے لیے, عرصے کے لیے ہم ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے, کرکٹ دیکھ لیں گے, اس کو انکریج کر لیں گے, کرکٹ کی بحالی کے لیے کوششیں کر لیں گے. لیکن میں مختصراً آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں, اس ملک میں بحالی جمہوریت کی جب بات ہوئی, اکثر جماعتیں اکٹھی ہوئیں. جب پاکستان میں 73 کا آئین بنانے کی بات ہوئی, اکثر جماعتیں اکٹھی ہوئیں. 18ویں ترمیم کی بات ہوئی, تمام جماعتیں اکٹھی ہوئیں. پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بات ہوئی, کچھ جماعتیں دیر سے ہی صحیح لیکن بہرحال وہ اکٹھی ہو گئیں. یہ قومی ایشوز اور قومی معاملات تھے جس پر جماعتوں نے اپنی اپنی سوچ ایک طرف رکھی اور ملک کے لیے ایک مشترکہ سوچ کو اپنایا. تو اس حد تک تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے اندر ایک ساتھ ہونے کی صلاحیتیں موجود ہیں, اور وہ ہو سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ایشو ہے اور ان کو اکٹھا کرنے کے لیے کسی کے اندر کوئی کوشش کوئی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. جہاں تک پی ایس ایل کی بات ہے, دیکھیں فائنل ہونا چاہیے, ہمیں خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں فائنل ہوگا, لیکن کسی حد تک یہ بات درست ہے. میں مطلب شاید 100% اتفاق نہ بھی کروں خان صاحب سے یا زرداری صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے, لیکن یہ بات ہے درست کہ خدا نہ کرے کہ اس دن کوئی چھوٹا سا انسیڈنٹ, میں کہتا ہوں اسٹیڈیم کے قریب نہ صحیح, لاہور میں یا اس ملک کے کسی اور بڑے شہر میں بھی ہو گیا, تو یقیناً یہ جو کرکٹ ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس ہماری کوشش کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچنے کا امکان ضرور رہتا ہے. اور اتنا زیادہ سیکیورٹی ارینجمنٹس کے بعد اور اس کے بعد بھی اگر بہت بڑی تعداد انٹرنیشنل پلیئرز کی نہیں آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم اپنی کوشش میں ناکام ہوں گے. میں کسی حد تک جو ہے اختلاف کروں گا علی محمد کے بات سے کہ ہم اپنے کھلاڑیوں سے کرا لیں. وہ رنگ جو لیگ کرکٹ میں آیا ہے پوری دنیا میں, وہ دوسرے ممالک کے کھلاڑیوں کی وجہ سے ہی آتا ہے. شاید لوکل کھلاڑی تو کلوز کرتے رہتے ہیں. جی آپ کا, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں, لیکن دیٹ واز آج ہم یہی پوائنٹ اس لیے میں نے ڈیبیٹ کا رخ تھوڑا موڑا ہے کہ سیاستدانوں کو یکجا کرنے کی بجائے میں آج یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا ایم اور آبجیکٹو تھا انٹرنیشنل کرکٹ کو واپس لے کے آنے کا, انٹرنیشنل کرکٹرز کے کانفیڈنس کو بحال کرنے کا, اسی لیے پوری ایکسرسائز کی جا رہی ہے کہ یہ فائنل یہاں پہ کرایا جائے. کیا وہ اچیو ہوگا یا نہیں ہوگا, اسی کے اوپر ڈویژن اور ڈس ایگریمنٹ نظر آتا ہے دونوں پارٹی, تینوں پارٹیز کے اندر. تو شہرازہ صاحبہ کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے, میں ایک بات کہوں کہ اس وقت جو بھی پارٹی ہے, چاہے وہ حکومت میں ہے یا نہیں ہے, حکومت کا ڈیسیشن ہوگا کہ وہ جو بھی کرائے. لیکن جو ساری پارٹیز ہیں ان کے اور کوئی نے جو بھی خدشہ ہو,
لیکن اس بات کی وہ ضرور دعا کریں گی کہ پاکستان جیتے، اس بات کی وہ ضرور خواہش مند ہوں گی کہ پاکستان میں انٹرنیشنل پلیئرز آئیں، اس بات کی وہ ضرور خواہش مند ہوں گی کہ یہ دن بہت سکون سے گزرے، اس بات کی وہ خواہش مند ہوں گی کہ اس دن حکومت کے ساتھ پوری قوم جو ہے وہ ایک تعاون کرے گی اور ایک خوشی کا سما ہوگا، اس طرح ہم سارے دن اپنی حکومتوں کے ساتھ تعاون کریں۔ تو کرکٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس کو میں دوبارہ کہوں کہ قومی مسئلہ، ہاں خوش ہیں ہم، لیکن جو خدشات ہیں وہ تو ہیں نا، جو ایسے ہمارے دشمن ہوں کہ وہ یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی اگر کیمپین چلائے گی تو ان کے جلسوں پہ ہم بوم سے اٹیک کریں گے اور پھر مجبوراً ایک پارٹی کیمپین چھوڑ دے اپنی عوام کے لیے، تو دشمن تو بہت ہی ہمارا ظالم ہے نا، جو ہمارے بچوں کو مارنے کے لیے پارکوں میں گھس جائے، اسکول میں گھس جائے، جو اس کو پسند نہ ہو مکتب فکر کے لوگ ان کی عبادت گاہوں میں گھس جائے، بچوں کو استعمال کرے چھوٹے چھوٹے 18 سال کے، تو یہ ایک خدشہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہماری فلانی گورنمنٹ ناکام ہو جائے یا کچھ نہیں، ہماری تو دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ ان کو روز رکھے کہ ہمیں روزانہ کا دن اسی طرح کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام بھی اپنے اندر یہ جذبہ بیدار کریں کہ وہ یہ الرٹ ہو جائیں اب کہ ان کی برابر میں ان کے محلے میں کون رہ رہا ہے، کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ سندھ نے ایک قانون پاس کیا تھا جس میں ہوٹل میں جو آئے گا اس کے شناختی کارڈ کی بھی تھوڑی دیر بعد اطلاع پولیس کو دی جائے گی، محلے میں جو آئے گا، اس طرح یہ سب چیزیں یہ ہمیں کرنی ہوں گی، ہم سیکھ نہیں رہے، کرنا نہیں چاہتے، توجہ نہیں دینا چاہتے بہرحال۔ لیکن کرکٹ کوئی ایسی وہ نہیں ہے، اللہ کرے کہ تمام جو ہمارے کھلاڑی ہیں انٹرنیشنل وہ بھی آئیں اور ایک اچھا ماحول ہو، خدشات اپنے۔ جی پوائنٹ ٹیکن شہنازہ صاحبہ، یہ تو سب کا اگریمنٹ نظر آ رہا ہے کہ یہ ہم ساتھ ہیں، سارے ایک ہے، تو میں سوالات کی طرف تو بعد میں آؤں گا، لیکن عالیہ شاہ صاحبہ یہ بریف پوائنٹ کہ کیا انٹرنیشنل کرکٹ واپس آنے کے چانسز ہیں اس طرح فائنل کرانے سے یا پھر نہیں؟ جی علیہ شاہ صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو غیر ملکی کھلاڑیوں کو بلانے کی بات ہو رہی ہے، تو غیر ملکی کھلاڑیوں نے 5 سے 10 کروڑ ڈالر انشورنس کا مطالبہ کیا ہے جو ہم پے نہیں کر سکتے۔ پی ایس ایل نے یہ کہا ہے کہ 50,000 ڈالر تک اضافی دینے کو تیار ہیں، جس کے پر وہ تیار نہیں ہے۔ تو اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم ان کو کچھ بھی نہیں دیں گے اور اس کے بغیر بھی وہ آنے کو تیار ہو جائیں گے، تو بڑی عجیب سوچ ہے، وہ کیوں تیار ہوں گے؟ وہ بغیر کچھ لیے دیے تو نہیں آئیں گے، ظاہر ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کا معاملہ، خان صاحب نے بالکل صحیح تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ لوگوں کی سیکیورٹی ہے، شائقین اتنی بڑی تعداد میں آئیں گے، اگر آپ 7,000 کیا آپ 20,000 بھی لگا لیں تمام پولیس آفیشلز، اس کے باوجود ظاہر ہے ٹکٹوں کی جگہ پر رش تو ہوگا نا۔ اب اندر آنے سے پہلے آپ کس طریقے سے لوگوں کو چیک کریں گے؟ جہاں پر لوگ ٹکٹیں لینے کے لیے کھڑے ہوں گے اندر جانے سے پہلے، انٹرنس سے پہلے، وہاں پر اتنا رش ہوگا، وہاں پر آپ لوگوں کو کیسے چیک کریں گے؟ اندر آنے کے لیے تو ٹھیک ہے آپ نے چیک کر لیا، دوسری بات یہ پھر جب لوگ واپس جا رہے ہوں گے تو کس طریقے سے چیک کریں گے؟ لیکن خان صاحب کو اور تمام جماعتوں کو جو اس وقت اختلاف کر رہی ہیں، ان کو یہ کام، یہ بات اس وقت کہنا چاہیے تھی جب یہ آغاز ہوا تھا اس بات کا کہ پی ایس ایل لاہور میں کروایا جائے یا نہ۔ اگر تمام جماعتیں اس وقت ایک میٹنگ بلا لیتی اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی یہ کہہ دیتی کہ نہیں ہم یہ نہیں چاہتے کیونکہ اس کی وجہ سے بہت خطرہ ہے، بہت نقصان ہو سکتا ہے، تو شاید حکومت جو ہے وہ اس کو واپس لے لیتی اس اپنی جواب کو۔ جی، اور دوسری بات یہ کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آخری بات کہنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے کہا گیا ایک ہفتے کے اندر ہوئے ہیں نا، جی بلاسٹ بھی ایک ہفتے کے اندر ہوئے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن یہی باتیں مطلب کل تک جو ہے تمام جماعتیں یہ کہہ رہی تھی کہ بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، پی ایس ایل کے وقت نہیں ہوئے، اب اچانک سے یہ کہنا اگر شروع کر دیا گیا ہے تو اس کے لیے ڈائنامک سیکیورٹی سچویشن کے بھی ہوں گے تو تبھی اس کا کوئی مسئلہ کا حل ڈھونڈا جا سکے گا۔ سیکیورٹی سچویشن نے بھی ایک 180 ڈگری ٹرن لیا ہے پچھلے ایک ہفتے کے اندر، لیکن رائٹلی سیٹ دا پوائنٹ۔ اس وقت واپس آ کے میں ظفر علی شاہ صاحب سے ہی شروع کروں گا، ٹائم آپ کا علیہ شاہ، سوری میں تھوڑا کھا رہا ہوں، لیکن میں کیونکہ اصل مدے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، میں اس کے اوپر تو ساروں کا اگریمنٹ یہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں ہم، میں عالیہ اس سے بیونڈ جانا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس سے آبجیکٹو وہ حاصل ہوگا جو ہم کرنا چاہتے ہیں، بیکاز دیٹ ٹو می از دا ریئل کوسچن۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
देखिए कोशिश यही थी कि वो क्रिकेटर्स मान जाते और गैर मुल्की क्रिकेटर्स यहाँ पर आते और एक तरह से क्रिकेट का दोबारा आगाज होता, ये कोशिश थी। लेकिन नजम सेठी साहब ने इस वक्त सबको इम्तिहान में डाल दिया, वो इसलिए कि अब वो बार बार जो ये बात कर रहे हैं कि आर्मी चीफ मैच देखने के लिए आए, वो इसीलिए कह रहे हैं कि वो खुद भी इम्तिहान में है। वो चाहते हैं वो आए तो सिक्योरिटी बहुत सख्त हो और किसी किस्म का कोई मिसहैप ना हो, और उनकी इस वजह से जो है वो तमाम इस वक्त लोग इस वक्त इम्तिहान में कि अब क्या होगा, हम करवाएं या ना करवाएं। लेकिन गैर मुल्की क्रिकेटर्स की कोशिश यही है, जाहिर है कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। वापस आके मैं यही शुरू करूंगा जफर अली शाह साहब से कि क्या शुरू करने से पहले ही इंडिया गया, क्या इंटरनेशनल प्लेयर्स को पहले ये बताया गया था कि हम पाकिस्तान में भी कर लेंगे? ठीक है, ये भी इंक्लूड करेंगे। मैं यही इसी बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि क्या हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव होगा कि नहीं होगा ये सारी एक्सरसाइज करके, या फिर इसका फायदा नहीं होगा। ये ब्रेक से वापस आके मैं चाह रहा हूँ कि इस एस्पेक्ट के ऊपर हम फोकस करके बात करें। सो ब्रेक में बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। इंशाल्लाह हम सब की उम्मीद है रिगार्डलेस ऑफ पार्टी एफिलिएशंस कि अल्लाह करे ये सही सलामत इवेंट गुजर जाए, इसमें कोई नाखुशगवार वाकया ना हो। लेकिन जफर अली शाह साहब, ये जो PSL लाहौर में कराने का क्रिकेट का एक डिसीजन है, ये इसका एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, और वो ये है कि पाकिस्तान को जो इमेज है इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसको दुरुस्त किया जाए ताकि कल टूरिस्ट्स हों, इन्वेस्टर्स हों, स्पोर्ट्स इवेंट्स हों पाकिस्तान में, वो बढ़ें, बाहर से इनफ्लो बढ़े। सो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होना था, जो ऑब्जेक्टिव, जिस ऑब्जेक्टिव को हम ज़हन में लेके ये फाइनल लाहौर में कराना चाह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आते, एम्पायर्स नहीं आते, या एक दो आते हैं और हम ये पूरा लाहौर सील करके इवेंट कराते हैं, तो क्या वो ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर पाएंगे जो ये हम एक इंटरनेशनल मार्केटिंग स्टंट पुल ऑफ कर रहे थे, या एक इंटरनेशनल PR कैंपेन का हिस्सा हम इसको बना रहे हैं, तो वो हम क्या अचीव कर पाएंगे सर? देखिए, शायद हुकूमत पाकिस्तान के जहन में भी यही बात है कि शायद हम कर लेंगे और हमें करना चाहिए, और इसी वजह से उन्होंने इतना बड़ा एक रिस्की फैसला लिया है और ऐसे स्टेशन पर लिया है कि जिस स्टेशन पे अभी भी बदबू आ रही है एक्सप्लोजर की, तो शायद वो उनके कुछ जहन में और इस तरह हम। लेकिन मैं ज़ाती अपना जो मेरा नुक्ता निगाह है, मैं नहीं समझता कि देखें जी ये कोई इतना ही मामूली सी बात नहीं है कि जो पिछले 15-17 साल से एक गुरीला वार लगी हुई है पाकिस्तान के एक एक कोने में, ब्लास्ट हो चुका है, एक एक कोने में, एक एक शहर के एक एक मस्जिद और एक एक हमारे इमामगार में। तो ये इतना जल्दी सिर्फ क्रिकेट की 2-3 इनिंग्स खेलने से ये अचीव हो जाएगा? कम से कम मैं अपनी नालायकी का इजहार करता हूँ, मेरी समझ से बालातर है कि ये इस तरीके से। अगर इसको मैं ये कहूँ कि हम स्टेप नंबर 6 पे पहुंच गए हैं, हालांकि हमें पहले स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5 करना चाहिए था, तो ये क्या सही होगा कि पहले अमन ओमान की सिचुएशन इतनी बेहतर कर लें एग्जैक्टली कि कल हम फ्रीली इस तरह के इवेंट्स करा सकें, बजाय कि हम बंदूकों के अंडर सोल्जर्स पूरी सिटी को क्लोज डाउन करके इवेंट कराएं? तो ये सही होगा अगर मैं ये कहूं? दुरुस्त, आपने दुरुस्त कहा, आपने खुद ही आपके सवाल के अंदर ही जवाब मौजूद है कि बगैर एक अमन कैंप किए, बगैर अमन की फजा कैंप किए हुए आप एंटरटेनमेंट दे रहे हैं आवाम को या पब्लिक को या अपने मुल्क को या बाकी एक कॉस्मेटिक सा इकदाम लगता है जी। मैं अली मोहम्मद खान साहब, क्योंकि आपका ये ओपिनियन है कि ये रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट होना चाहिए, लेकिन मैं आपकी तरफ भी यही सवाल लेके आऊंगा कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव था क्या वो अचीव होता है? इससे मैचेस तो होने चाहिए, लोकल भी जो हमारी लीग्स होती हैं वो अभी भी होती हैं, वो स्पोर्ट्स के चैनल्स पे आप देखते भी होंगे, लेकिन ये पूरा जो फसाड था इसका एक मकसद था, वो अचीव होगा या नहीं होगा अली मोहम्मद खान साहब? देखिए, सवाल ये है कि वो मकसद अचीव होता है या नहीं, ये एक अलग सवाल है। उसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ 4th जनरेशन वॉरफेयर लड़ी जा रही है। बॉर्डर्स पे अब अटैक उस तरह नहीं होंगे, हिम्मत नहीं है उनमें, उनको पता है ये एटमी ताकत है, चढ़ दौड़ेगी हम पे, हम कोई कमजोर मुल्क नहीं है। हमारी रिस्ट्रेंट को हमारी कमजोरी ना समझा जाए ना, वो समझ, उनको पता है हमारी मुल्क की, हमारी कौम की और हमारी पाक फौज की कैपेबिलिटीज का उनको पता है। दे नो कि भाई हाउ रेजिलिएंट वी आर। अब उन्होंने फैसला ये किया कि इनको अंदर से, जो अजीत डोवाल और मनोज पारेकर ने कहा था कि इनको अंदर से हम ब्लीड करेंगे। अच्छा, अब एक मंसूबा उन्होंने बनाया कि अच्छा ये मुल्क अब इसका इमेज बेहतर हो रहा है, इसका PSL हो रहा है, थोड़ा अमन बेहतर हो गया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा जनरल राहील साहब
जब तक थे आपने देखा बड़ा बेहतर था। जैसे ही चेंज ऑफ कमांड हुआ तो यूं क्योंकि कमजोरी नहीं थी जनरल बाजवा की या उनकी टीम की, लेकिन जब चेंज ऑफ कमांड होता है ज़ाहिर है थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में, ठीक है। उस टाइम गैप का उन्होंने फायदा उठाया, वहां पे उन्होंने अटैक किया। मसला ये हुआ कि पीछे से जनरल राहील के टाइम पे जो गेम्स हुए थे, सिविलियन गवर्नमेंट्स ने उस जगह को पीछे से पॉलिटिकली कवर नहीं किया, पीछे से सिविल डिफेंस के इदारों को मजबूत नहीं किया गया उतना जितना होना चाहिए था। तो वो गैप जैसे ही मिला उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया। अब सूरत हाल ये है कि दहशतगर्द की ख्वाहिश क्या है? दहशतगर्द की ख्वाहिश ये है कि दुनिया में मैसेज चला जाए कि इस मुल्क के अंदर मैच नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं ये समझता हूं, मेरी जाती राय ये है कि मैच फिर जब हुकूमत ने फैसला कर लिया है, इमरान खान हमारे चेयरमैन साहब ने बता दिए, खदशे का इजहार कर दिया है, लेकिन जब हुकूमत ने फैसला कर लिया कि करना है, फिर पूरी कौम को मजबूती से अब इस पे खड़ा होना चाहिए ताकि दुनिया को कमजोरी का मैसेज ना जाए। लेकिन एक सवाल और भी पैदा होता है यहाँ पे, वो सवाल ये है क्या क्रिकेट मैच पे ये तासर देना कि सियासी जमातों में कोई बेइत्तेफाकी है, मैं इससे एग्री नहीं करता। उसकी वजह देखें, सियासी जमातों में इश्यूज पे कोई बेइत्तेफाकी नहीं है, कोई उनमें कंफ्यूजन नहीं है। पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून, जमात, जमीयत, एएनपी सब कहती हैं करप्शन, सब कहती हैं जुल्म का इख्तिताम होना चाहिए, इंसाफ, सब कहते हैं, सब कुछ सब कहते हैं। मसला किधर पैदा होता है? हमारे पख्तूनों के एक बहुत बड़े रहनुमा गुजरे हैं, बादशाह खान बाबा, वो कहते थे कि खिदमत में इख्तिलाफ नहीं है, इख्तिलाफ गर्जी से पैदा। इख्तिलाफ किधर है? इख्तिलाफ इधर है कि हर कोई कहता है इस कुर्सी पर मैं बैठूंगा, मैं इसको ठीक करूंगा। मसला इधर है, कोई कौमी सोच हो कि वो देखिए, मैं पहले आपके प्रोग्राम में ही कह चुका हूं कि कौमी एजेंडा दें इस हुकूमत को कौमी एजेंडा दें कि भाई एजुकेशन पे ये पॉलिसी है, हेल्थ पे ये है, एनर्जी डिफेंस पे ये है, और फिर जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान है उसको बिल्कुल जेलसली गार्ड करें। लेकिन वो सोच क्या हम पॉलिटिकल लीडर्स में हम लोगों में है? अली मोहम्मद खान साहब, ये नहीं चाहिए था कि मैं बल्कि आपकी तरफ वापस आता हूं, मैं सईद गनी साहब, मैं वही सवाल लेके आऊंगा, उसके बाद मुराद सईद साहब आपके पास आता हूं मैं, कि जो ऑब्जेक्टिव था, क्या ये तो नहीं हो रहा कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं, हम एक टेम्परेरी पंक्चर लगाने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे जफर अली शाह साहब ने कहा कि हम स्टेप नंबर 7 पे पहुंच गए हैं विदाउट गोइंग टू स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो क्या ये तो नहीं हो रहा, इससे ना हमें ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, बस एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज करके हम बैठ जाएंगे? सर सईद गनी साहब, देखिए मेरा ख्याल है कि ये बुनियादी बात है जो अभी आपने कही कि हम गधे के आगे गाड़ी बांधना चाह रहे हैं। देखिए ये हो नहीं सकता है। क्रिकेट करवाना अच्छी बात है, हमें जो दहशतगर्द चाहते हैं कि हमारे ऊपर खौफ तारी हो जाए, हमें उस खौफ से बाहर निकल कर एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार कर उनको खौफज़दा करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हम तुम्हारी दहशत से खौफज़दा नहीं। ये सब सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हमें उन दहशतगर्दों को, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के इक़दाम सबसे पहले करने चाहिए। हम ये नहीं कर सकते कि हम दहशतगर्दी के पीछे तो ना भागें, दहशतगर्दों के पीछे तो ना भागें, हम ये कहें कि तुम बम मारोगे हम फिर भी धमाल पे जाएंगे, तुम बम मारोगे हम फिर भी मैच कराएंगे, तुम बम मारोगे फिर भी हम बाजार खोलेंगे। तो ये चीज़ें बाद की स्टेजेस की हैं, रोकना ज़रूरी है। असल इशू ये है कि उन बम मारने वालों को, बम फाड़ने वालों को, ये सारे सुसाइड बॉम्बर्स को, इनको उनकी नर्सरीज़ में जहाँ से ये निकलते हैं, जहाँ ये बनते हैं, जहाँ से ये चलकर हमारे और आपके घरों तक पहुँचते हैं, वहाँ तक रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और ये पहला कदम है। मैं नहीं समझता, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, मैच होना चाहिए, अच्छी बात है जी, हम लोगों ने अगर तय कर लिया कि करवाना है, बहुत अच्छी बात है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये एक मैच करवा के, कामयाबी के साथ करवा के, पुरअमन तौर पे करवा के, 25-30 लाख शायकीन को बुला के हम ये समझेंगे कि हमने कामयाबी हासिल कर ली है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, तो इस सोच के साथ मुझे माजरत के साथ कहना पड़ेगा कि मुझे इससे इख्तलाफ है। ये इस तरह नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा हमें किसी और तरह चीज़ों को देखना चाहिए। हम इस लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस बहाल करना चाह रहे हैं, क्या उसमें एक स्मॉल स्टेप फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा? नहीं, देखें, अभी इस वक्त एक कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में, आप भी यकीनन उसको देख रहे होंगे क्योंकि आप अभी इस्लामाबाद बैठे हैं। उसमें भी हमने बहुत सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए हैं, रास्ते बंद किए, सब किए, लेकिन वो फिर समझ में आता है कि जी कुछ मुल्कों के वज़राए आज़म वहाँ पर हैं, कुछ मुल्कों के सरबराहान वहाँ पर हैं, कुछ मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आए हुए हैं। इससे शायद ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा कि जी हमने अपनी हुकूमतों के सरबराहान को पाकिस्तान में भेजा था और उन्होंने कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में की है। अगर आप कंपैरिजन करना चाहेंगे एक मैच का और एक तरफ दूसरी जो ये आपके कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका,
हालांकि उसमें भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए, पूरे एक इलाके को बंद कर दिया गया है, वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बहरहाल ये आप कह सकते हैं कि जी इस मुल्क के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह यहाँ पर आए तो उन्होंने पीसफुली करा लिया है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि शायद सेठी साहब ने या किसी और ने ये एक जिद बना ली थी कि हमें मैच यहाँ करवाना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम जिस तरह काफी अरसे से आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये भी कहा ना कि नवाज शरीफ साहब एक पब्लिक शो कराना चाहते हैं। नहीं, अब मुझे नहीं, तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि देखें इस वक्त कई बरसों से पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो बाहर हो रही है, पाकिस्तान में नहीं हो रही है। इक्का दुक्का कोई सीरीज़ें हुई हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम बाहर क्रिकेट खेलने गए हैं। हमारे लोग अभी फिल वक्त इस चीज़ के आदी हैं कि जी वो दुबई में खेल लेंगे, वो शारजा में खेल लेंगे, वहाँ मैचेस हो रहे हैं, टीवी पे देख लेते हैं, खुश हो जाते हैं, पाकिस्तान को वो होम ग्राउंड पिछले साल हुआ था, बड़ा कामयाब फाइनल हुआ था दुबई के अंदर। तो मैं इसी के साथ मुराद सईद, इंशाल्लाह रज़ा साहब आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन मुराद सईद साहब, मैं बड़ा खुश हुआ था इनिशियली जब मुझे पता चला इंशाल्लाह फाइनल लाहौर में होगा, लेकिन देन सीइंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स जो फॉलो किए, उससे अब मुझे ये लग रहा है कि शायद वो ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो जो हम करना चाह रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए हमजा, यहाँ पे जो गुफ्तगू हो रही है मुझे समझ ही नहीं आ रही। एक इवेंट कराने से अगर आप ये कह दो कि नहीं पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो गई, दहशतगर्द ख़त्म हो गए, दहशतगर्दी की सोच ख़त्म हो गई, पूरी दुनिया को आपने बावर करा दिया, मतलब अगर एक मैच से आप ये दुनिया को बावर करा सकते हैं कि बस पाकिस्तान की मैदान है, अब उसमें क्रिकेट खेली जाएगी, पूरी दुनिया पाकिस्तान का रुख करेगी, पाकिस्तान में क्रिकेट के मैचेस होंगे, क्या ये अचीव हो रहा है? ये ऑब्जेक्टिव क्या एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है? दूसरी बात, लेकिन शायद ये अचीव होता अगर सिक्योरिटी सिचुएशन वाकई अच्छी होती। देखिए हमजा, और आप एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मैच कराते तब शायद ही बहुत बड़ा स्टेप होता। जिस तरह की सिक्योरिटी के इंतजामात इस वक्त हो रहे, अगर सवाल ये है कि क्या वो मैच कराने में कामयाब हो जाएंगे, मैं कहता हूं कि कामयाब होंगे भी इंशाल्लाह, बगैर किसी शक के होंगे, और हम सब पाकिस्तानी, हमारी ख्वाहिश भी है कि हो। लेकिन आगे का सोचिए, आपने कहा कि होना क्या चाहिए। देखिए पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी, ये था आपका ऑब्जेक्टिव। अभी इस इवेंट के लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स को कन्विंस करना, दुनिया को बावर कराना कि पाकिस्तान जो है उससे। शैला रज़ा साहिबा ने भी फरमाया कि क्या आपने पहले उनको बताया था इंटरनेशनल प्लेयर्स को कि आप तो प्ले ऑफ तक किसी के मुआहदे हुए थे और किसी के फाइनल्स के हवाले से, लेकिन अभी जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा तो मेरे ख्याल से बाकी प्लेयर्स का भी वो सोचेंगे कि क्या करना है। लेकिन हमजा, दो तीन चीज़ें हैं। नंबर वन, पाकिस्तान में अगर आप क्रिकेट को लाना चाहते हो तो पहले अपने मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म करना होगा, दहशतगर्दी के नासूर से पाक करना होगा। नंबर टू, ये बात करना कि एक इवेंट करके मतलब मैं आंखें बंद कर दूं और मैं कह दूं कि बस सब कुछ ठीक है, पाकिस्तान में बिल्कुल अमन है, एक कर्फ्यू की हालत है वहां पे, अभी से दुकानों को, मार्केटों को आपने सील करना शुरू कर दिया। आपने कहा था कि मैच कराना हो तो वो तो वजीरिस्तान में भी करा सकते हैं। देखिए मैंने आपको ब्रेक के दौरान भी कहा कि अगर आपने एक मैच ही कराना है और उसको कामयाब बनाना है तो आपकी फौज में और आपकी सिक्योरिटी एजेंसी में बगैर किसी शक की ये सलाहियत है कि वो वजीरिस्तान में और पाकिस्तान की किसी भी जगह पे चाहे वहां भी कामयाब करके दे देगी। फिर तीसरी बात देखिए, ये जो होता है ये लीग क्रिकेट जो है, जिस तरह के IPL है, PSL है, काउंटी क्रिकेट है, इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स को और जो आपके लोकल प्लेयर्स है, आप जब वो सीनियर के साथ जिस तरह के संगाकारा है, क्रिस गेल है, न्यूजीलैंड का जो T20 का एक्सपर्ट है, कैप्टन है, उनके साथ ड्रेसिंग रूम चेंज करते हैं तो आपके प्लेयर्स में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो वो फायदा है ना कि पाकिस्तान में तो अभी भी आपका क्लब क्रिकेट है, आपका जो रीजनल क्रिकेट है, वो चीजें हो रही है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर को लेके आना था, अपने मैदान आबाद मकसद असल में वो था, मकसद असल में वो था जो शायद। और हम तनकीद नहीं कर रहे हुकूमत पे किसी पे, मतलब जिद ना हो, ये एक जिद पूरी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से फिर उसमें हम ठीक है। शैला रज़ा साहिबा, क्या आप एग्री करेंगी कि हम स्टेप नंबर 7 पे जो है वो बात कर रहे हैं, हालांकि हमने उससे पहले के जितने स्टेप्स थे उनको फॉलो ही नहीं किया सही तरह? शैला रज़ा साहिबा, हमजा, अगर आप हुकूमत के तमाम काम देखें तो वो इसी तरह से हैं। नेशनल एक्शन प्लान में जो है वो सिर्फ 2 जो हैं स्टेप लिए हैं, 18 स्टेप किधर हैं, किस तरह लिए जाएंगे, क्या होगा कुछ नहीं मालूम। कि कराची में बहुत बड़े इवेंट होते हैं, कराची एक्सपो, माई कराची, जिसमें क्या कहते हैं 60-70 कंट्रीज़ जो हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, अपनी ट्रेड लाते हैं, हमारी भी ट्रेड बाहर इंट्रोड्यूस होती है। और ये मसला नहीं है कि लोग नहीं आ रहे हैं, असल मसला ये था कि 2 बातें, एक तो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ आपके प्लेयर्स खेलेंगे, उनका एतमाद बहाल होगा। आपके मुल्क में तो क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी उसकी नज़र हो गया। मैंने कहा था कि हमारे चेयरमैन को ये भी नहीं पता कि गली किधर है और स्टंप किधर है, उनसे कहा कि गली की सूरत हाल सही नहीं है, वहाँ पे सही खिलाड़ी नहीं है, तो उन्होंने कहा गलियों का तो खेल नहीं है क्रिकेट।
تو جب ایکسپرٹ کی بات آئی تو وہ ظہیر عباس صاحب کو بھیج دیتے ہیں. تو اصل بات یہ نہیں تھی, اصل بات یہ تھی کہ جب ہم نے پی ایس ایل سب سے پہلے کراچی میں جب اس کی تقریب ہوئی تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کا فائنل کراچی میں ہو. یعنی اس کا مطلب تھا کہ آپ آلریڈی ان انٹرنیشنل کرکٹرز کو یہ کہہ چکے ہیں کہ کہاں میچز ہوں گے. اس کے بعد ہی انہوں نے یہ کیا ہے. اب آپ کو پتہ نہیں کیا جوش آیا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر سارے دھماکے ہوئے اور رد الفساد شروع ہو گیا. آپ کے اپنے ہی ملک میں ایکسٹراڈینری سچویشن کریٹ ہو گئی اور آپ جو تھے وہ ابھی تک وہیں کھڑے ہیں کہ آپ نے جو 2 سال پہلے سٹیپ لیا تھا اس میں نیکٹا کے لیے آپ نے ٹوٹل 10% اپنا فنڈ رکھا, یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ 10 سال میں نیکٹا بنے. تو اس میں آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا اور اچانک آپ نے چھلانگ لگائی اور ہمیشہ کی طرح سٹیپ نمبر 7 کی بات کر رہے ہیں اور پچھلے والے سارے سٹیپ ہم نے جو وہ بھول گئے. جی میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ ترجیحات کا مسئلہ ہے, جو میں روزانہ کہتی ہوں کہ ترجیحات کا مسئلہ ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ کس کام کو کس جگہ ہونا ہے, کس نے کرنا ہے, کون کرے گا, کس طرح سے ہوگا. تو یہ ساری باتیں ہیں اور وہی بات ٹھیک ہے. اب میں ذرا کلوزنگ ٹائم کیونکہ ہمارے پاس بہت کم ہے صاحبہ, میں چاہ رہا ہوں کہ ہم کلوزنگ ریمارکس کی طرف آ جائیں. جی اب کیونکہ ڈیسیجن ہو چکا ہے, اب فائنل ہو رہا ہے لاہور کے اندر, ریگارڈلیس ہم جو بھی ہمارے ڈس ایگریمنٹس ہوں. ظفر علی شاہ صاحب, اب قوم کو کیا آپ کہنا چاہیں گے کیونکہ اب ہو رہا ہے فائنل سر لاہور کے اندر, کیا کہیں گے آپ؟ میں یہی کہوں گا جی کہ خود تو بھی دعا کروں گا اور قوم سے بھی کہوں گا کہ وہ دعا بھی کریں, کوشش بھی کریں, اور حکومت پاکستان اور بالخصوص حکومت پنجاب کو بھی یہ کہوں گا کہ اپنا پورا زور جو ہے وہ اپنا عقل و فہم کا اور امن عامہ کا وہ لگا دیں کہ تاکہ یہ ایونٹ خوش اسلوبی سے, پیار سے اور اس انداز سے جس انداز سے گورنمنٹ چاہتی ہے یا پاکستان کے عوام چاہتے ہیں یا کھلاڑی چاہتے ہیں, وہ اس طریقے سے امن امان سے گزر جائے اور تاکہ اس کے بعد قوم پوری نفل ادا کرے کہ یہ ایک ایونٹ ہم نے کامیابی سے گزار دیا. بالکل. مراد سید صاحب, اب ہو رہا ہے فائنل, کیا کہیں گے آپ؟ حمزہ یہی دعا ہے کہ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو, یہاں جو پھول کلے رہے برسوں, یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. جی علی محمد خان صاحب, گیٹ پہ چیکنگ کریں گے آپ جو آپ نے وعدہ کیا تھا, اب ہو رہا ہے فائنل. آئین نو سے ڈرنا, طرز کوہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. قائد اعظم بابائے قوم نے فرمایا تھا, بڑے وہ خاص انداز سے ان کی آواز میں وہ سنیں آپ آج جا کے, جو وہ کہتے ہیں کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. اور میرا چیئرمین عمران خان بھی کہتا ہے کہ فیصلے خوف پہ نہیں کیے جاتے, ڈر پہ نہیں کیے جاتے. اگر فیصلہ کر لیا ہے تو اس پہ کرنا ہے, تو جو ڈر گیا وہ مر گیا, پھر جا کے کھڑے ہونا ہے سب نے. ٹھیک ہے. سعید غنی صاحب, کیا کہیں گے آپ؟ آئیں گے فائنل دیکھنے کے لیے؟ اب تو اٹس ہیپننگ, یو ڈونٹ ہیو اے چوائس, اٹس ہیپننگ سر. ایک تو میری یادداشت خراب ہے, مجھے اشعار یاد نہیں رہتے, اس لیے میں کوئی نہیں پڑھ سکتا ہوں, لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ میں نے کہا مجھے اشعار یاد نہیں رہتے, میں نہیں پڑھوں گا. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جس مقصد کے لیے اور جو سوچ کر یہ فائنل رکھا گیا ہے, اللہ کرے کہ وہ سوچ صحیح ثابت ہو, انٹرنیشنل پلیئرز کا کانفیڈنس اسی میچ کے ذریعے بحال ہو جائے, ہمیں اس میں بہت خوشی ہوگی. یہ تاثر غلط ہے کہ سیاستدان جو ہے اس کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہیں, سیاستدان اس کے اوپر یونائٹڈ نہیں ہے, ایسی ہرگز بات نہیں. سیاستدان تمام پارٹیز اس بات متفق ہیں کہ اگر آپ نے ڈیسیجن لے لیا لاہور میں کرنے کا, تو ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ ہم اس پہ ریزرویشنز کیا ہیں, ڈس ایگریمنٹ کیا ہیں, ہمارے خدشات کیا ہیں, ریگارڈلیس آف دیٹ اب ہم ساروں کا یہ فرض ہے اس پاکستانیز کہ ہم اس کو 100% سپورٹ کریں. اس کو سکسیسفل کرنے کے لیے ہم اپنی تمام جو ہے کوششیں ان کو بروئے کار لائیں اور انشاءاللہ جو ہے اس کو ایک سیف اینڈ سکسیسفل ایونٹ بنائیں. اس پہ تمام پاکستانی متحد ہیں. جی کل ملاقات ہوتی ہے, دعاؤں کے ساتھ, اللہ حافظ.